الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے جہاں کے واسطے رحمت کا لے کر وہ پیام آئے وہ ہیں بشر مگر تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں ماہ ربیع الاول کا آج دوسرا جمعہ ہے غالباً 8 تاریخ ہے اکثر علماء کے قول کے مطابق
8 ربیع الاول کی تاریخ ہی امام الرسل مولا کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے۔ ویسے 9 تاریخ کا تذکرہ بھی آتا ہے، کچھ حضرات نے 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی لکھی ہے، جو تاریخ شہرت پا چکی ہے، ورنہ اکثریت کی رائے 8 ربیع الاول ہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس سال آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی وہ سال سالوں سے اعلیٰ، جس مہینہ میں محبوب تشریف لائے وہ مہینہ مہینوں سے اعلیٰ، جس ہفتے میں آقا تشریف لائے وہ ہفتہ عام ہفتوں سے اعلیٰ، جس دن کو محبوب کی آمد ہوئی وہ دن دنوں سے اعلیٰ، اور رات کا جو حصہ، جس حصہ کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا شرف نصیب ہوا، رات کا وہ حصہ تمام راتوں سے اعلیٰ، کیونکہ اس رات کو تشریف لانے والا وہ ہے جسے بھیجنے والا خود سبحان ربی الاعلیٰ۔ 1,24,000 انبیاء کرام خود دنیا میں تشریف لائے، اگرچہ سب کو بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس لحاظ سے خود تشریف لائے کہ ان کی آمد کے لیے کسی نے اللہ کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، نہ حضرت آدم کے لیے، نہ حضرت نوح کے لیے، نہ حضرت زکریا و یحییٰ کے لیے، نہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے لیے، نہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے۔ اگر کسی کی آمد کے لیے کسی نے دامن پھیلایا ہے تو وہ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس نے آپ کو مانگا اسے دنیا ابراہیم خلیل اللہ کہتی ہے، دعا پہ آمین کہنے والے کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں، جس جگہ پہ مانگا گیا اس جگہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور جس نے خلیل کی مان کر محبوب کو بھیجا اسے خود اللہ کہتے ہیں، اور تشریف لانے والے کو تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ تشریف نہیں لائے، آپ کے تذکرے دنیا میں پہلے موجود تھے۔ کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی مناجات میں میرے محبوب کا تذکرہ، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آمنہ کے لال کا تذکرہ، کبھی حضرت موسیٰ کی تورات میں محبوب کا تذکرہ، کبھی حضرت داؤد کی زبور میں آمنہ کے لال کا تذکرہ، کبھی حضرت عیسیٰ کی انجیل میں آمنہ کے لال کا تذکرہ،
کبھی حضرت دانیال کی تعبیروں میں آمنہ کے لال کا تذکرہ، اور کبھی والی یمن مرثد بن کلال کے خوابوں میں آمنہ کے لال کا تذکرہ۔ روایات میں آتا ہے آمنہ کے لال کی تشریف آوری نہیں ہوئی۔ یمن کا بادشاہ جس کا نام مرثد بن کلال تھا، رات کو ایک خواب دیکھتا ہے، مگر صبح ہوئی تو خواب بھول گیا۔ اپنی والدہ سے تذکرہ کرتا ہے، اماں جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب بھول چکا ہوں، آپ میرا خواب بھی بتائیں، خواب کی تعبیر بھی بتائیں۔ والدہ نے جواب دے دیا، بڑے بڑے معبرین سے دریافت کیا گیا، ہر کسی نے یہی جواب دیا، اے بادشاہ سلامت، جو خواب دیکھتا ہے خواب کا پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خواب یاد ہوتا تعبیر تو بتا دیتے، مگر خواب ہی آپ بھول گئے، تو اب آپ کے خواب کا علم تو ہمیں نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ کے دل و دماغ سے یہ بات اتر نہیں رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کو شکار کا شوق پیدا ہوتا ہے، اپنے وزراء اور اپنے مشیروں کے ساتھ شکار کے لیے نکل جاتا ہے۔ جنگل میں جو پہنچا تو ایک ہرن پہ نظر پڑی، ہرن کا تعاقب کرنے لگا، ہرن دوڑنے لگا، بادشاہ تعاقب کرنے لگا، حتیٰ کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں سے کافی دور نکل گیا۔ کیا دیکھتا ہے، پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی بستی آباد ہے۔ جب بادشاہ کی سواری وہاں پہنچتی ہے، ایک بڑھیا آگے بڑھتی ہے، بادشاہ کی سواری کی لگام کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میرے گھر چلو، لگتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، بھوک پیاس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، چلو کچھ کھاؤ پیو۔ بادشاہ ساتھ چلا گیا، کھانا تیار ہونے لگا، بادشاہ ماوے آرام ہو گیا۔ جب بادشاہ کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، سامنے ایک حسینہ جمیلہ نوجوان لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے والی یمن، کھانے کے لیے کیا چاہیے، پینے کے لیے کیا چاہیے؟ جس چیز کی چاہت ہوگی کھانے پینے کے لیے وہی ملے گا۔ بادشاہ کہتا ہے، میں پریشان ہو گیا کہ جنگل بیابان میں اس لڑکی کو کیسے پتہ چلا کہ میں یمن کا بادشاہ ہوں، میں والی یمن ہوں، کہیں میرا تعارف میرے نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے، اے لڑکی، تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں یمن کا بادشاہ ہوں؟ وہ کہنے لگی، کیا آپ کا نام مرثد نہیں ہے؟ آپ کے باپ کا نام کلال نہیں ہے؟ آپ یمن کے بادشاہ نہیں ہیں اور آپ شکار کے لیے تشریف نہیں لائے؟ بادشاہ حیران ہے، کہنے لگا، بات تو تیری درست ہے،
لیکن یہ بتا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرا نام مرثد بن کلال ہے اور میں والی یمن ہوں؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت پہلے یہ بتلاؤ کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا؟ جس خواب کو آپ بھول چکے ہیں اور آپ کے دل و دماغ پہ وہ بات سوار ہے کہ کوئی میرا خواب بھی بتلا دیتا، خواب کی تعبیر بھی بتلا دیتا۔ بادشاہ کو اور حیرانی ہوئی، کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے میرا نام غفیرہ ہے۔ کیا تو مجھے میرا خواب جانتی ہے؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت خواب کیا، تیرا خواب بھی جانتی ہوں، تیرے خواب کی تعبیر بھی جانتی ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے بتاؤ۔ لڑکی بولی کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا کہ ایک بہت بڑی آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، آندھی آئی اور اچانک اس آندھی میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، سیاہ رنگ کا دھواں نکلنے لگا، اور پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ اسی آندھی میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک حسین و جمیل نوجوان جس کے حسن و جمال کا مقابلہ 14ویں رات کا چاند بھی نہ کر سکے، وہ چشمے کے کنارے کھڑے ہو کر آواز لگا رہا تھا کہ آ جاؤ، میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے، جو آج پانی پی لے گا اس چشمہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، اور جو اس چشمے کا پانی نہیں پیے گا وہ کفر کی موت مر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا بالن بن جائے گا۔ بادشاہ نے دانتوں میں انگلیاں دبائیں، کہنے لگا غفیرہ خواب تو میں نے یہی دیکھا ہے، اب بتا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے بادشاہ جو تو نے آندھی دیکھی ہے یہ دنیا کے بادشاہ ہیں آندھی کی شکل میں، اور جو تو نے آگ کے شعلے اور سیاہ دھواں دیکھا ہے یہ بادشاہوں کے مظالم ہیں، ظلم ہے، ستم ہے، تشدد و بربریت ہے جو اپنی قوموں کے اوپر بادشاہ کریں گے۔ اچھا جو تو نے چشمہ دیکھا ہے میٹھے پانی کا وہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ چشمہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کا چشمہ ہے، اور جس نوجوان کو تو نے دیکھا آواز لگا رہا ہے آؤ پیاسو پانی پی لو، جہنم حرام ہو جائے گی، وہ ان قریب تشریف لانے والے پیغمبر ہیں، مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، یثرب کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے، والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، لوری دینے والی کا نام حلیمہ ہوگا، اور خود ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ تو نے کہاں پڑھا ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی میں نے تورات میں پڑھا ہے، میں نے انجیل میں پڑھا ہے، اور تیرا خواب بھی میں نے تورات میں پڑھا ہے، تیرا نام بھی میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے۔ مرثد بن کلال کہتا ہے لڑکی گواہ بن جا، اگر میری زندگی میں ایسی شان والا پیغمبر تشریف لے آیا کلمہ پڑھ کر دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا، ورنہ آج میں گواہی دیتا ہوں، زندگی رہے لیکن پتہ نہ رہے، گواہی دیتا ہوں جس طرح اللہ معبود ہونے میں برحق ہے، محمد الرسول اللہ کے محبوب ہونے میں برحق ہے، ربوبیت خدا پہ ختم ہے اور نبوت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے۔ اے نہیں تذکرے پہلے، اور عرض کیا سبھی بن مانگے آئے، یہ بن مانگے نہیں آیا،
قرآن پاک کے اندر دیکھو نقشہ پورا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، آرڈر آ گیا یہاں بنیادیں صاف کرو، مٹی ہٹائی، نیچے سے بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ فرمایا خلیل آپ مستری بن جائیں، معمار بن جائیں، اسماعیل آپ پتھر اٹھا اٹھا کر لائیں اور انہی بنیادوں پہ میرا گھر بیت اللہ تعمیر کریں۔ اب بیت اللہ تعمیر کرنے والا بھی پیغمبر ہے، پتھر لا کے دینے والا بھی پیغمبر ہے، مستری خلیل اللہ ہے، یوں سمجھو مزدور اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے اور اللہ اس پوری کارروائی کو ریکارڈ فرما رہا ہے۔ محبوب تشریف لائے تو اللہ نے اسی بیت اللہ کی تعمیر کی کارروائی کو قرآن بنا کر قلب مصطفیٰ پہ نازل فرما دیا۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وَإِذْ يَرْفَعُ، جہاں اذ کا لفظ آئے قرآن میں اس سے پہلے اذکر ہوتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ یعنی اذکر، یرفع، اے میرا محبوب پیغمبر اس وقت کو ذرا یاد فرماؤ، اذ یرفع، جب بلند کر رہے تھے، عمارت بنا رہے تھے، دیواریں بنا رہے تھے ابراہیم و اسماعیل، کس چیز کی؟ من البیت، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بنانے والا بھی پیغمبر، اینٹیں لانے والا بھی پیغمبر، بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ اب خلیل نے بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر دو دعائیں مانگی، توجہ، دو دعائیں۔ ایک دعا تو یہ کہ ربنا تقبل منا، اللہ ہم نے بیت اللہ بنایا، مولا قبول تو فرما۔ پتہ چلا عمل سے کچھ نہیں بنتا جب تک اللہ کی طرف سے قبولیت نہ مل جائے۔ میں 1000 نمازیں پڑھوں، بات تب بنے گی جب قبول ہو جائیں گی۔ روزے رکھو لیکن بات تب بنے گی جب شرف قبولیت نصیب ہو جائے گا۔ ربنا تقبل منا، اللہ کام تو بہت بڑا کیا، عبادت تو بہت بڑی کی کہ تیرا گھر بنا دیا۔ عام مسجد جو بنائے، میرے محبوب نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو فرش پہ عام مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا، لیکن بیت اللہ عام مسجد نہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ آپ بھی کہو ذرا ثواب ملے گا، ربنا، بولو نا، ربنا تقبل منا، اللہ ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ سننے والی ذات بھی تیری، جاننے والی ذات بھی تیری۔ میرا ذوق کہتا ہے، جواب فوراً آ گیا۔ ابراہیم
تیرے بیت اللہ کی تعمیر والی عبادت قبول کر لی۔ خلیل پھر بولے ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ بیت اللہ بن گیا، اب رسول اللہ بھیج۔ بیت اللہ بن گیا، اب حبیب اللہ بھیج۔ مدرسہ بن گیا، اب کوئی محتمم بھی بھیج۔ اللہ درسگاہ بن گئی، اب کوئی مدرس و معلم بھی بھیج۔ جواب آیا خلیل ایسا معلم بھیجوں گا جو دنیا کو آ کر سبق دے گا، انما بعثت معلما۔ لوگو اللہ نے مجھے ساری کائنات کا استاد بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ بہرحال خلیل کی دعا ربنا وبعث فیہم، اللہ بھیج دے انہی میں، توجہ رکھنا، ان میں بھیج دے۔ کیا بھیجوں؟ رسولن، لام دو زبر لن، رسولن، اللہ خاص رسول بھیج۔ یہ تنوین کا معنی ہے، دو صبروں کا معنی ہے، خاص رسول بھیج۔ التنوین للتعظیم، اللہ اس کا کھانے پینا تو ہمارے جیسا ہو، چلنا پھرنا ہمارے جیسا ہو، بیٹھنا اٹھنا ہمارے جیسا ہو، لیکن میرے مولا ایسی شان والا ہو رسولن، فرش پہ بیٹھے باتیں عرش والے سے کرے۔ ربنا وبعث فیہم، ان میں رسول بھیج۔ اے خلیل بدلا، توجہ کرنا، تین مخلوقیں خاص مخلوقات ہیں۔ ایک مخلوق کو انسان کہتے ہیں، ایک کو فرشتے کہتے ہیں، ایک مخلوق کو جنات کہتے ہیں۔ ویسے تو علماء نے لکھا 18,000 یا 40,000 یا 80,000 مخلوقات دنیا میں اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن تین مخلوقیں خصوصیت رکھتی ہیں، ایک انسان، ایک جنات، اور تیسرے ملائکہ فرشتے۔ میرا ذوق کہتا ہے خلیل نے جب کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ان میں رسول بھیج۔ رب نے پوچھا ہوگا جنات میں سے بھیجو، انسانوں میں سے بھیجو، فرشتوں میں سے بھیج دو، نوریوں میں سے بھیج دو۔ خلیل کا جواب سنو، خلیل کہتا ہے منہم، انہی میں سے بھیج، منہم انہی میں سے۔ منہم کا لفظ بتاتا ہے رب نے پوچھا ہوگا کس مخلوق میں سے بھیجو، تبھی تو خلیل نے کہا اللہ رسول بھی شان والا بھیج، اور پھر منہم انہی میں سے بھیج، یعنی یہ انسان ہے، انسانوں میں سے بھیج، یہ بشر ہے، بشروں میں سے بھیج، رسولا منہم۔ جواب آیا خلیل تیری میں نے تو دعا بھی سن لی، دعا قبول بھی کر
حملے، بھیجوں گا بھی شان والا، اور بھیجوں گا بھی انہی میں سے عبداللہ کا بیٹا ہوگا، آمنہ کا لخت جگر ہوگا، طیب طاہر قاسم ابراہیم و عبداللہ کا والد ماجد ہوگا، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کا ابا ہوگا، حضرت خدیجہ عائشہ سودا حفصہ ام سلمہ ام حبیبہ زینب جویریہ میمونہ ماریہ قبطیہ کا خامد ہوگا، ابوبکر و عمر ابو سفیان کا داماد ہوگا، عثمان و علی کا سسر ہوگا۔ ربنا وابعث فیہم، اللہ بھیج ان میں رسولاً شان والا رسول منہم، انہی میں سے لوگوں، بیت اللہ وہ مقام ہے جہاں دو شخصیتوں نے، دو تاریخی شخصیتوں کو مانگا۔ آج میں نے دیکھا بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا، پھر وہ وقت بھی آیا بیت اللہ کے خلاف پکڑے ہوئے حبیب اللہ دعا کر رہے ہیں، اللہم عزل اسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ کبھی خلیل اللہ نے اللہ سے محمد الرسول اللہ کو مانگا، کبھی محمد الرسول اللہ نے اللہ سے عمر بن خطاب کو مانگا۔ خلیل بھی بتا گیا کہ مانگنے کے لائق اللہ ہے، اللہ سے مانگنا کسی اور سے نہیں۔ آمنہ کے لال بھی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے عمر کو مانگ کر دنیا کو بتا گئے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد کی ضرورت پڑے مدد بھی اللہ سے مانگو کسی اور سے نہیں۔ خلیل نے دعا مانگی، توجہ کرنا، فوراً ظاہر نہیں ہوئی دعا کے اثرات، وقت گزرتا گیا بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ جب آئے، وہ دیکھو لاکھوں کا مجمع، اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، زبان پہ جاری ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ۔ ادھر خلیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، قبول ہو گئی۔ ادھر آ گئے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ، وَإِذْ قَالَ، محبوب جس طرح وہ وقت یاد کروایا خلیل کا، یہ بھی یاد کرو، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب، حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، انی رسول اللہ الیکم، میں عیسیٰ تمہاری طرف پیغمبر بن کے آیا، رسول بن کے آیا، اللہ کا نبی بن کے آیا۔ دو کام
میرے ذمہ خاص طور پہ کون سے توجہ کرنا، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے کلیم پر جو تورات نازل ہوئی میں تصدیق کرتا ہوں، وہ سچی کتاب ہے، کلیم اللہ بھی سچے، کلیم اللہ پہ نازل ہونے والی تورات بھی سچی۔ عیسیٰ اور فرمایا کان کھول کے سن لو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول کی بشارت بھی دیتا ہوں، پہلے کی تصدیق کرتا ہوں، آنے والے کی بشارت دیتا ہوں۔ اے عیسیٰ، پہلے تورات کا نام لے کر بتا دیا جس کی تصدیق کر رہے ہو وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کس کی بشارت دینا چاہتے ہو؟ فرمایا توجہ کرو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ ادھر ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ادھر بھی رسول۔ اور اگر تیسرا پارہ پڑھو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پہلے پارے میں رسولن اور تیسرے پارے میں رسولن، 28واں پارہ آیا رسولن۔ اللہ کبھی بھی ایک زبر نہیں آئی، کبھی ایک زیر نہیں، ایک پیش نہیں، جب بھی بولا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، یعنی یا کہا رسولن یا رسولن یا رسولن۔ اللہ وجہ کیا؟ فرمایا دو زبریوں، دو زیروں، دو پیشوں، عربی میں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک خاص رسول کی، عظمت والے رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ کون سا رسول؟ فرمایا من بعدی، وہ رسول میں عیسیٰ کے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا، نام نامی اس میں گرامی اس کا احمد ہوگا۔ میں نے بڑا سوچا، ابراہیم حضرت عیسیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے مخبرم برسول، میں خبر دیتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا۔ عیسیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے وَمُعْلِنًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، مولنن میں اعلان کرتا ہوں، اطلاع دیتا ہوں، میں خبر دیتا ہوں میرے بعد رسول آئے گا۔ نہیں، مخبرن بھی نہیں کہا کہ خبر دیتا ہوں، مولنن بھی نہیں کہا مصطفیٰ کے آنے کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ فرمایا وَمُبَشِّرًا، خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں۔ اللہ مخبرن کیوں نہ کہا کہ خبر دیتا ہوں؟ فرمایا خبر
اچھی بھی دی جاتی ہے، خبر تو بری بھی دی جاتی ہے۔ اچھی خبر بھی مل سکتی ہے کہ فلاں کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، اچھی خبر ہے۔ اور یہ خبر کوئی آ کے دے دے فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا، یہ بھی خبر ہے۔ اچھی بھی خبر ہوتی ہے، بری بھی خبر ہوتی ہے۔ اعلان اچھا بھی ہوتا ہے، اعلان برا بھی ہوتا ہے۔ آپ کی مسجد میں فلاں اللہ والے تشریف لا رہے ہیں، آؤ زیارت کر جاؤ، بیان سن جاؤ، اچھا اعلان ہے۔ اور یہ بھی اعلان ہو گیا فلاں قضاء الہی سے فوت ہو گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر نماز جنازہ۔ پتہ چلا خبر میں دونوں پہلو، اچھائی کا پہلو بھی برائی کا پہلو بھی، اعلان میں دونوں پہلو، اچھائی کا پہلو بھی برائی کا پہلو بھی۔ رب نے گوارا نہ کیا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کی اطلاع دی جائے، لفظ ایسا استعمال ہو جس سے دو معنی نکلتے ہوں، اچھائی والا بھی برائی والا بھی۔ فرمایا عیسیٰ خبردار، نہ تو مخبرن کہنا ہے نہ مولنن کہنا ہے، یہ مصطفیٰ کی باری ہے، صاف صاف کہے جس کا معنی ایک ہو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، ایسا پیغمبر تشریف لانے والا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ مسکرائے گا، مسکرائے گا تو کلیوں کو ہنسنے کا طریقہ آئے گا، کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہوگا، پہاڑوں کو سختی مل جائے گی، بیٹھ جائے گا، زمین کو وسعت مل جائے گی، اس کے خرام ناز سے سبائیں ٹہلنا سیکھیں گی، اس پر درود و سلام پڑھیں گے تو خوشبو بھی تو پھول بھی معطر ہو جائیں گے۔ دنیا کو کہنا پڑے گا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے۔ باقی انشاءاللہ اندہ جو